پاکستان میں چائے کی مقبولیت سے انکار ممکن نہیں اور یہ گرم مشروب دنیا کے بیشتر حصوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف تحقیقاتی رپورٹس میں چائے نوشی کی عادات کے فوائد کا ذکر ہوا، جسے قبل از وقت دماغی تنزلی سے تحفظ، مخصوص اقسام کے کینسر، فالج، امراض قلب اور ذیابیطس کے خطرے میں بھی کمی وغیرہ ہے۔ سیاہ چائے، سبز چائے سمیت متعدد اقسام میں چائے کو تیار کر کے پیا جاتا ہے۔ جیسا کہ چائے نوشی کی عادات صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر اس گرم مشروب کا بہت زیادہ استعمال کچھ نقصانات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آئرن جذب کرنے میں مسائل۔ چائے میں نینٹن نامی پوشیدہ نمیاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں جو مخصوصی غذاؤں سے جسم میں آئرن جذب ہونے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ آئرن کی کمی دنیا بھر میں بہت عام غذائی کمی ہے جس کا سامنا کروڑوں افراد کو ہوتا ہے، جو آگے بڑھ کر انیمیا یا خون کی کمی جیسے مرض کا وجہ بن جاتی ہیں۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق چائے میں موجود یہ نمیاتی مرکبات نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی آئرن کی جذب ہونے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یعنی اگر آپ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو چائے کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ آئرن کی کمی کا شکار تو چائے سے ضرور لطف اندوز ہوں، مگر احتیاط کے طور پر کھانے کے ساتھ کی بجائے دوپہر اور رات کے کھانے کے درمیان پینے کو ترجیح دیں تاکہ جسم کی آئرن جذب کرنے کی اہلیت متاثر نہ ہو۔ ذہنی بے چینی اور تناؤ۔ چائے کی پتی میں قدرتی طور پر کیفین موجود ہے اور کیفین کا چائے یا کسی بھی شکل میں بہت زیادہ استعمال ذہنی بے چینی، بے قراری، بے سکونی اور تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ چائے کی ایک کپ میں اوسطاً 11 سے 61 ملی گرام کیفین ہو سکتی ہے۔ اس کا انحصار چائے کی قسم اور بنانے کے طریقے پر ہوتا ہے۔ سیاہ یا دودھ کے بغیر چائے میں سبز اور دودھ والی چائے کے مقابلے میں زیادہ کیفین ہوتی ہے، اور چائے کے لیے جتنی زیادہ پتی استعمال کریں گے کیفین کی مقدار اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ محققین کے مطابق دن بھر میں 200 ملی گرام سے کم کیفین کا استعمال بیشتر افراد میں ذہنی بے چینی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو چائے پینے کے بعد ذہنی بے چینی یا الجھن کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ آپ زیادہ مقدار میں چائے پی رہے ہیں اور اس میں کمی لانی چاہیے۔ نیند متاثر ہونا۔ چائے میں کیفین موجود ہوتی ہے اور اس کا زیادہ استعمال نیند کے سائیکل کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب نیند کا وقت ہوتا ہے، ایک ہارمون میلاٹونین دماغ کو اشارہ کرتا ہے کہ اب سو جانا چاہیے۔ کچھ تحقیقاتی رپورٹس میں بتایا گیا کہ کیفین میلاٹونین بنانے کے عمل پر اثر انداز ہو کر نیند کے معیار اور دورانیے کو متاثر کرتی ہے۔ نیند کی کمی متعدد مسائل جیسے تھکاوٹ، یادداشت کی کمزوری اور توجہ کی صلاحیت کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے، جبکہ موٹاپے اور بلڈ شوگر لیول بڑھانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق سونے سے کچھ گھنٹے پہلے صرف 200 ملی گرام کیفین کا استعمال بھی نیند کے معیار پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تاہم کچھ رپورٹس میں کسی قسم کا نمایاں اثر ریکارڈ نہیں کیا گیا، مگر ایسے افراد جو چائے پینے کے نتیجے میں نیند کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں انہیں اس کی مقدار میں کمی لانے پر غور کرنا چاہیے۔ چائے میں کچھ مخصوص مرکبات سے جی متلانے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً اگر بہت زیادہ مقدار میں چائے پی جائے یا خالی پیٹ اس کا استعمال کیا جائے۔ ٹینن چائے کے تلخ اور خشک ذائقے کا باعث بننے والا جز ہے اور اس سے ہی نظام ہاضمہ متاثر ہو سکتا ہے، جسے جی متلانے اور پیٹ میں درد جیسی شکایت ہو سکتی ہے۔ کیفین سے سینے میں جلن کی شکایت ہو سکتی ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق کیفین سے شکم کے اس حصے کو سکون پہنچتا ہے جو غذائی نالی کو معدے سے الگ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معدے میں موجود تیزابی سیال غذائی نالی میں اوپر چڑھ جاتا ہے اور سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ کیفین سے معدے میں تیزابیت بڑھانے کا بھی امکان ہوتا ہے اور ضروری نہیں چائے پینے سے سینے میں جلن کی شکایت ہو۔ تاہم اگر اس گرم مشروب کو پینے کے بعد ایسا احساس ہوتا ہے تو اس کی مقدار میں کمی لانا ہی بہتر ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق 100 ملی گرام کیفین کا روزانہ استعمال بھی سر درد کا باعث بن سکتا ہے، تاہم ایک میں اس مقدار کا انحصار اس کی اپنی برداشت پر ہوتا ہے۔ چائے میں دیگر کیفین والے مشروبات کے مقابلے میں اس جز کی مقدار کم ہوتی ہے، مگر اکثر اقسام کی چائے ایک کپ میں 60 ملی گرام کیفین جسم کو مل سکتی ہے۔ ویسے زیادہ چائے پینے سے سر چکرانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، مگر جن افراد کو اس کا سامنا ہوتا ہے اس کی وجہ چائے کے ذریعے بہت زیادہ کیفین کا استعمال بنتا ہے۔ یعنی 6 سے 12 کپ روزانہ چائے پینے والے کچھ افراد کو سر چکرانے کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر اس حوالے سے حساس افراد میں کم مقدار بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔